خلافت راشدہ rightly guided caliphs ruled almost 30 years 30 سال خلافت راشدہ کے بعد کون سی خلافت قائم ہوئی؟ بنو امیہ کی. ویری گڈ. اور بنو امیہ نے کتنے سال رول کیا؟ بنو امیہ رول آلموسٹ 90 years. آپ کو پتا ہے بغداد شہر، بغداد سٹی واز فاؤنڈیڈ بائی وچ کیلف؟ کیلف منصور. کیلف منصور. اچھا، بغداد سے پہلے عباسڈ کیلفز کا کیپٹل کون سا شہر تھا؟ بغداد سے پہلے بنو عباس کا کیپٹل کیا تھا؟ اچھا، دمسکس بنو امیہ کا تھا، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. دمسکس یا دمشق جو ہے وہ بنو امیہ کا تھا. بنو عباس کا کیپٹل پہلا جو تھا دیٹ واز الہاشمیہ. پہلے عثمانی خلیفہ کا کیا نام ہے؟ فرسٹ آٹومن کیلف واز فرسٹ آٹومن کیلف واز. ہاں، پتا چل رہا ہے نا کہ لوگ التغرل دیکھ رہے ہیں، عثمان دیکھ رہے ہیں، تو اسی لیے اورہان عثمان لگے ہوئے ہیں. فرسٹ آٹومن کیلف واز سلیم الاول، سلیم ون. اس نے سب سے پہلے اپنے لیے کیلف کا ٹائٹل ایزیوم کیا تھا. اچھا، وہ ایبولشڈ کیلیفیٹ ان ٹرکی. خلافت عثمانیہ میں خلیفہ کا عہدہ کس نے ختم کیا؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک. مصطفیٰ کمال اتا ترک. آف مسلمز ان اسپیس. مالکی اسکول آف تھاٹ یاد رکھنا ہے آپ نے. مالکی اسکول آف تھاٹ، امام مالک کے ماننے والے تھے. کے اسپین پر حکومت کرنے سے پہلے اسپین پر کس کی حکومت تھی؟ اچھا، سپیڈ سلو کر دیں. تو اسپین واز رولڈ بائی راڈرک. اور یہ جو راڈرک تھا، جس طرح مسلمانوں کے کہتے ہیں نا بنو امیہ نے وہاں جا کے حکومت قائم کی، تو وہاں پر جو حکومت تھی اس کا نام کیا تھا؟ ویسی گوتس. ویسی گوٹس. VISIGOTHS. Visigoths were ruling Spain before the Muslim invasion. The capital of Muslims in Spain was. راڈرک اس بادشاہ کا نام تھا جب یہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا. فضا، جب یہاں پہ طارق بن زیاد پہنچے تو جس بادشاہ سے ان کا سامنا ہوا اس کا نام راڈرک تھا. تو مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا وہ تھا کارڈووا. اور کارڈووا کو اردو میں ہم قرطبہ بھی کہتے ہیں.
कुर्तबा। Who was the first governor? Who was the first governor of Muslim Spain? फर्स्ट गवर्नर ऑफ मुस्लिम स्पेन, मुसलमानों का स्पेन में पहला गवर्नर कौन था? मुसलमानों का स्पेन में पहला गवर्नर कौन? फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर इन स्पेन। मूसा बिन नुसैर का बेटा था अब्दुल अजीज, उसे बनाया था। Abdul Aziz bin Musa bin Nusair was the first Muslim governor of Spain. Musa bin Nusair was the governor of Caravan. ये कैरेवान ना कैपिटल था अफ्रीका का। ये जो अरब थे ना, ये अफ्रीका को कहते थे अल इफ्रीकिया। तो अल इफ्रीकिया का जो इनका गवर्नर था उसका नाम था मूसा बिन नुसैर। तो मूसा बिन नुसैर का जो बेटा था अब्दुल अजीज, उसको इन्होंने स्पेन का पहला मुस्लिम गवर्नर बनाया। अब याद रह जाएगा आप लोगों को। उस फ्रेंच किंग का नाम मालूम है? वो अटैक्ड स्पेन, वो अटैक्ड स्पेन इन 777। चार्ल मैग्नी, Magne, CHARLE, MAGNE। CHARLEMAGNE। चार्ल्स मार्टिन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसने बड़ी बुरी तरह से मुसलमानों को कत्ल किया था। ट्रिपल सेवन, अनीजा 777। असल में मुसलमान ना अदनान स्पेन पुर्तगाल पर रूल कर चुके थे, तो ये फ्रांस में एंटर होना चाह रहे थे। तो इनका जो फ्रेंच एम्परर से सामना हुआ उसका नाम था चार्ल्स मैन, और चार्ल्स मार्टिन भी इसे कहा जाता है। ठहरे मैं ये स्पेल लिख देता हूं आपको। तो इसने मुसलमानों को जब शिकस्त दी, फिर इन्होंने फ्रांस में दोबारा एंट्री नहीं की। ये मैं आपको ये नाम लिख के दे दिया, N777। समझ आई अदनान बात की कि दिस किंग स्टॉप्ड मुस्लिम एंटरिंग इन फ्रांस। (1492) तक, इमरान 1492 तक। अच्छा, जब तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पर
اٹیک کیا. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت خلیفہ کون تھا؟ Who was the Muslim caliph? Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik was the caliph when Muslims invaded Spain. اچھا، اور جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا ہے اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی ہوا. ولید بن عبد الملک. حجاج بن یوسف واز دا گورنر آف عراق. کیلف کا نام کیا تھا تاہا؟ کیلف کا نام ولید بن عبد الملک تھا. سمجھ آئی آپ کو بات کی ارم کہ کیلف کا نام کیا تھا؟ ولید بن عبد الملک. حجاج واز دا گورنر آف عراق اور حجاج نے پھر جو ہے وہ محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا. ولید واز دا مسلم رولر. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ مورس. MOORS. مورس. اسپینش میں مسلمانوں کو مورس کہا جاتا ہے. اور مسلمانوں نے اسپین کب خالی کیا؟ 1492 میں. 1492 میں. They ruled Spain almost 780 years. مسلمانوں نے اسپین پر 780 سال حکمرانی کی ہے. اور جی 780 سال حکمرانی کی. اور اس کے بعد پھر کس ایئر میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا ہے؟ 1492 کے اندر. 1492 کے اندر مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں فال آف گریناڈا. فال آف گریناڈا held in 1492. ملک رزاق اسپینش مسلمز کو مورس کہتے ہیں. MOORS. مورس. جان زیب سمجھ آ گئی اس بات کی آپ کو؟ اچھا، آپ کو پتا ہے نا کہ پیپر میکنگ تو سٹارٹ کی تھی چائنیز نے. اس کے بعد مسلمانوں نے پیپر میکنگ کے کارخانے لگائے بغداد. اور بغداد کے بعد انہوں نے اسپین میں بھی پیپر میکنگ سٹارٹ کی. اسپین کے اندر انہوں نے کس شہر میں پیپر میکنگ انڈسٹری انٹروڈیوس کرائی؟ ایک تو بغداد تھا نا. اسپین میں کس شہر میں؟
Valencia was the province. Valencia was province. उसका शहर था, आप उसके स्पेल कर लें, XATIVA, XATIVA, Zavita, Zativa, XATIVA. वेलेंसिया वाज द प्रोविंस जहां पर इन्होंने पेपर मेकिंग लगाई और यूरोपियंस ने इनसे वहीं पर कागज बनाना सीखा. मैं आपको लिख देता हूं जी. मैं आपको ये पूरा लिख देता हूं. ये है पेपर मेक used to Europe by Islamic Spain by establishing paper industry at Zativa, Spain. Province था Valencia. एक बड़ी फेमस बुक है, A History of Muslim in Spain. A History of Muslim in Spain. इसके राइटर का नाम आपने याद रखना है, ये आ चुका है पहले. A History of Muslim in Spain. आयशा आपको समझ आ गई कि ये किस चीज का राइटर है? किताब दा राइटर है, होर लव लेटर थोड़ी ना लिखदा रहा. कहंदे किस चीज दा राइटर है? बेचारे ने किताब लिखी है कि मुसलमानों ने स्पेन को क्या सिखाया है. ये कहंदे सर किस चीज दा राइटर है? Referred as part of which peninsula? In historical references, Spain is generally referred as part of Iberian Peninsula. Iberian Peninsula. अरेबियन नहीं, आइबेरियन. तस्कीन ने ठीक लिखा. आइबेरियन पेनिनसुला, अरेबियन नहीं. अरेबियन पेनिनसुला तो आपको पता है वो अरब, हिजाज मुकद्दस और ये सारे उसमें आ जाएंगे ना. आई से है आइबेरियन पेनिनसुला. अच्छा, कुतैबा बिन मुस्लिम वाज द कंकरर ऑफ Qutayba bin Muslim conquered खुरासान या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. ये अब आपने याद रखना है. कुतैबा बिन मुस्लिम was the conqueror of Central Asia. The technique of cutting crystal was introduced in Muslim Spain by the technique of cutting crystal was introduced by Muslims in Spain by Abbas ibn Firnas. अब्बास इब्ने फिरनास. ये जो क्रिस्टल आप देखते हैं ना कि फिर पूरी दुनिया में इसका एक ट्रेंड बना. इसने
کلچر کے اندر آرٹیفیکٹس کے اندر جو ہے وہ بڑا کی رول پلے کیا. تو یہ اس کو ایک مسلمان، اسے ہم سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، فزیشین بھی کہتے ہیں، اور انجینئر بھی کہتے ہیں، انویٹر بھی کہتے ہیں، عباس ابن فرناس. عباس ابن فرناس، FIRNAS، فرناس. Fatimid Caliphate was a famous caliphate of Muslim that was established in Fatimid Caliphate was established in Egypt. Fatimid Caliphate was established in Egypt. Who established a big library in Spain. یورپ کی تاریخ کی سب سے بڑی لائبریری کس مسلمان حکمران نے بنوائی؟ حکم الاول، HAKAM، حکم الاول. اس نے یورپ میں سب سے بڑی لائبریری بنوائی. حکم الاول. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کی، لاسٹ مسلم رولر ان اسپین واز عبداللہ، سوری سر، آج آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں کھنگ نہ لے رہا ہوں کہ مار نہ جاواں تو تسی کہندے ہو اسٹوڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. بھئی یہ کدھر کو میرا آخری دیدار تو نہیں ہو رہا؟ ٹھنڈ اتنی بہ رہی ہے کہ دل کردا بیسڈ اپون اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ از بیسڈ اپون اب اس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایم سی کیوز میں چاہے جو مرضی آ جائے، آپ نے لکھنا ہے sovereignty of Almighty Allah. زلیخا، Islamic concept of state is based upon sovereignty of Almighty Allah. آپ نے پڑھا ہے نا پاکستان افیئر میں؟ سر آپ کو سن کر آپ کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا ہے. یہ جو دیکھنا ہے وہ مجھے ہے یا اشتیاق کو ہے؟ بھائی لائیو دیکھنا ہے، آپ نوا آ جائیں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟
یہاں تک سمجھ آئی مصباح؟ تو تو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے پیر صاحب آن لائن بھی پائے جاتے ہیں، انسٹا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر. تو خیر، پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامک کنسپٹ آف اسٹیٹ از بیسڈ اپون سوورینٹی آف آلمائٹی اللہ، نمبر ایک. اور نمبر ٹو، میوچل کنسلٹیشن. میوچل کنسلٹیشن جسے آپ کہتے ہیں باہمی مشاورت. میوچل کنسلٹیشن. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے سمی. which was the first constitution of an Islamic state? Which was the first constitution of an Islamic state? شاباش. چارٹر آف مدینہ. اور چارٹر آف مدینہ کی کلاسز کتنی ہیں عمران؟ چارٹر آف مدینہ کی ٹوٹل کلاسز 53 ہیں. Who assumed the title of Amirul Momineen? Who assumed the title of Amirul Momineen? حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. The guiding principle of Islamic financial system is. The guiding principle of Islamic financial system is. اسلام کے معاشی نظام کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ ویلفیئر آف پیپل. لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا. ویری گڈ ماہی. ویلفیئر. Which is the third source of Sharia? Which is the third source of Sharia? Third source of Sharia is ijma, consensus. Non-Muslim in Islam are known as Zimmi. Ibn Khaldun gave the famous concept of al-asbiya. Ibn Khaldun gave the famous concept of al-asbiya. What's the meaning of al-asbiya? Asabiya, اس کا مطلب کیا ہے؟ Solidarity. شاباش. Which Muslim is called father of political economy? Which Muslim is called the father of political economy? Father of political economy. ابن خلدون. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو شریعہ اینڈ لا پڑھایا جاتا ہے، اس کورس کا نام ہے درس نظامی. ایسے ہی ہے نا؟
کہ بچوں کو شریعہ اینڈ لا پڑھایا جاتا ہے. شریعہ اینڈ لا یہ جو پڑھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں ابھی؟ ہاں، درس نظامی. ایسے ہی ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی. درس نظامی واز انٹروڈیوسڈ بائی، یہ جو درس نظامی ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کس نے دیا تھا؟ درس نظامی واز انٹروڈیوسڈ بائی نظام الملک. نظام الملک. حضرت علی کی جو فیمس بک ہے اس میں ہمیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کچھ گائیڈنگ پرنسپلز بھی ملتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کی فیمس بک کا کیا نام ہے؟ حضرت علی کی فیمس بک کا نام ہے نہج البلاغہ. اور نہج البلاغہ کے اندر ہمیں حضرت علی کے لیٹرز ملتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. اچھا، حضرت علی کی اس بک کو دیکھتے ہوئے ایک بڑے مشہور مسلم سکالر شاہ ولی اللہ نے بھی بک لکھی تھی. ان کی بک کا کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ کی بک کا نام تھا حجت البلاغہ. حجت البلاغہ بھی اسے کہتے ہیں. حجت البلاغہ. ویری گڈ عمر. اچھا، شاہ ولی اللہ کو کہا جاتا ہے محدث دہلوی. ایک ان کا لقب کیا ہے؟ محدث دہلوی. He was the expert of احادیث. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ he was also expert in ریلیجن. کے ساتھ ساتھ یہ اور کس چیز میں ایکسپرٹ تھے؟ ان اکانومی. He was expert کو اکانومسٹ بھی کہا جاتا ہے. المدینہ is the famous book of which Muslim philosopher? سیاست المدینہ is the famous book of الفارابی. سیاست المدینہ. Imam Ali was the famous
Muslim scholar. He was influenced by a Greek philosopher. امام غزالی کس مشہور گریک فلاسفر سے انسپائر تھے؟ He was inspired by Plato. Farabi is often referred as second great teacher after Aristotle. شاباش. ایرسٹاٹل کے بعد الفارابی کو فلسفی میں دوسرا گریٹ ٹیچر کہا جاتا ہے, سیکنڈ گریٹ ٹیچر. اور اسی کے حوالے سے ایک ایم سی کیو یہ بھی بنتا ہے, یہ آپ کو پول سائنس میں بھی ہیلپ کرے گا, کہ سیکنڈ ماسٹر آف فلسفی الفارابی کو کہتے ہیں. الفارابی کو سیکنڈ ماسٹر آف فلسفی بھی کہتے ہیں. اور سارا الفارابی کی بک کا نام ہے احصاء العلوم, EHSA, العلوم. الفارابی کی فیمس بک کا نام. کیمیائے سعادت کس کی فیمس بک ہے؟ کیمیائے سعادت is the famous book of کیمیائے سعادت is the famous book of امام غزالی. کس مشہور صوفی سلسلے سے تھا؟ شاہ ولی اللہ belong to which Muslim Sufi order? سلسلہ نقشبندیہ. ویری گڈ علی. سلسلہ نقشبندیہ. Who was the famous teacher of Allama Iqbal? Who was the famous teacher of Allama Iqbal? مولوی سید میر حسن. مولوی سید میر حسن. علامہ اقبال کی فیمس بک کا کیا نام ہے جس میں انہوں نے اجماع اور اجتہاد کے حوالے سے گائیڈ کیا؟ فیمس بک آف اقبال in which he guided and gave the principles about ijma and ijtihad. Shabash Rashid Ali. Reconstruction of religious thoughts in Islam. Islamic finance. شاہ ولی اللہ کے صوفی سلسلے کا نام تھا سلسلہ نقشبندیہ. اچھا, اسلامک فائنینس از اسٹرانگلی اسلامک فائنینس از اسٹرانگلی آپشنز میں آپ کو بتاتا ہوں, پروفٹ اورینٹڈ, منی اورینٹڈ, انٹرسٹ اورینٹڈ اور equity oriented. Islamic financial system is strongly equity oriented. شاباش, یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. Islamic financial system is equity oriented.
Islamic financial system regards the time value of money as इस्लाम के माशी निज़ाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कहा जाता है? प्रॉफिट, रिबा नहीं, प्रॉफिट कहते हैं। मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम में पढ़ाया भी था कि इस्लाम में टाइम वैल्यू की इजाजत है कि भाई आपने पैसे दिए हैं, देते वक्त आप तय कर लें कि मैं गोल्ड के इक्विवेलेंट दे रहा हूं तो मैं गोल्ड के इक्विवेलेंट ही वापस लूंगा। इसे मुनाफा भी कहा जाता है। सुकूक, SUKUK, sukuk is basically a Sharia compliant। sukuk क्या है? Sukuk are called Islamic investment certificates। Islamic investment certificates। sukuk bonds है ना, तो अब्दुल्ला उसे क्या कहा जाता है इस्लाम के माशी निजाम में? इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। literally means the term riba literally means, रिबा का लफ्जी मतलब क्या है? The term riba literally means, शाबाश, to increase या एक्सेस, इजाफा होना। रिबा का लफ्जी मतलब सूद नहीं है, रिबा का लफ्जी मतलब इजाफा होना है, नशो नुमा होना है, एक्सेस होना है। समझ आई मारिया? इस्लामिक टर्म इजारा लिटरली मीन्स, इजारा का लफ्जी मतलब क्या है? इस्लामिक टर्म इजारा literally means इजारा का लफ्जी मतलब, ये फाइनेंशियल सिस्टम में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। इजारा लिटरल मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट, टू गिव समथिंग ऑन रेंट। शाबाश दुर्र शवार, इसे लीज भी कहते हैं। वेरी गुड। टू गिव समथिंग ऑन रेंट इज कॉल्ड इजारा इन सॉरी इन इस्लाम। इस्लाम में एक टर्म इस्तेमाल होती है वक्फ। आप लोगों ने लफ्ज सुना है वक्फ? वाओ काफ फे, वक्फ, WAQF, वक्फ। आपने ये लफ्ज सुना होगा वक्फ। द टर्म वक्फ रेफर्स टू, वक्फ का मतलब क्या है? शाबाश नूरुलैन, इससे मिलता जुलता है चैरिटेबल फाउंडेशन और ट्रस्ट। चैरिटेबल फाउंडेशंस और ट्रस्ट। वेरी गुड उस्मान, मुख्तस कर देना। The term akad in Islamic commercial law refers to
The term akad in Islamic commercial laws refer to contract. शाबाश. कमर्शियल मामलात में अक्द का मतलब क्या होता है? AQD, अक्द. आप अकायद वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें भी अकद पढ़ते हैं ना, कि इसका मतलब था गिरा लगाना, बांध लेना या थाम लेना. तो कमर्शियल मामलात में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसके हवाले से आपने सूरह निसा की आयत भी पढ़ी होगी कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, दो मर्दों को गवाह बना लिया जाए, और अगर एक मर्द ना हो तो दो औरतों को गवाह बना लिया जाए. तकाफुल is a form of takaful is a form of insurance. Very good. Takaful is a form of insurance. Very good, Nurulan. Tameen. 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 Tameen is another name of Tameen is another name of takaful. अच्छा, अरबी की एक टर्म है हक, HAQ, हक. हक का लफ्जी मतलब क्या है? The Arabic term haq means legal rights. इसी तरह शरिया एंड लॉ के अंदर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है मारिया, हिबा. कहते हैं ना हिबा कर दिया गया है. हिबा का मतलब क्या है? HIBA, हिबा. शाबाश. हिबा करना तोहफा देने को कहते हैं, गिफ्ट कर देने. हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल का इंचार्ज किस सहाबी को बनाया था? हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल का इंचार्ज किस सहाबी को बनाया था? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शरिया इज? शरीयत का लफ्जी मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शरिया इज? शरीयत का लफ्जी मतलब है खुला और रोशन रास्ता, क्लियर एंड ओपन पाथ. What's the meaning of ijtihad is? What's the meaning of ijtihad is? What's the meaning of ijtihad is? To strive hard, to put effort, कोशिश करना.
What's the opposite of اجتہاد is? اجتہاد کا اپوزٹ کیا ہے؟ What's the opposite of اجتہاد is? The opposite of اجتہاد is تقلید، imitation یا فالو کرنا. سورس آف شریعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ What is called the living source of شریعہ؟ The living source of Sharia is called ijtihad. چلیں اب آپ لوگ بریک کر لیں. اچھا، امام ابو حنیفہ کا ایک لقب تو ہے نا امام اعظم. آپ نے سنا ہوگا ایک لقب تو ان کا ہے امام اعظم. اسی طرح ان کا ایک اور بھی لقب ہے سراج الائمہ. سراج الائمہ is the title of امام ابو حنیفہ. سراج الائمہ. آئمہ کرام نہیں ہوتے علماء کرام، تو سراج الائمہ شابش، لیمپ آف امامس. offered the post of chief judge, offered the post of chief justice to امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کو چیف جسٹس کی پیشکش کس مسلم حکمران نے کی تھی؟ شاباش، عباس تھا. کیا نام تھا اس کا؟ سرمد المنصور. ہارون الرشید نہیں تھا، المنصور تھا. المنصور. But he refused to do so. کتاب الآثار کس کی تصنیف ہے؟ کتاب الآثار چیف جسٹس کی پیشکش ہوئی تھی ذیشان، بٹ ہی ریفیوزڈ. کتاب الآثار is the famous book of Imam Abu Hanifa. Who was the teacher of Imam Abu Hanifa? امام ابو حنیفہ کے استاد کا کیا نام ہے؟ Who was the teacher of Imam Abu Hanifa? شاباش. The teacher of Imam Abu Hanifa was Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq was the teacher of Imam Abu Hanifa. ایک اور بڑے فیمس امام ہیں امام مالک، جن کی وجہ سے مالکی اسکول آف تھاٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ what was the real name of امام مالک؟
سنبل انٹرپریٹیشن کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. آپ نے کہا نا کہ فقہ جعفریہ میں اور فقہ حنفیہ میں کنٹرڈکشن کیوں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. امام ابو حنیفہ کے بڑے فیمس اسٹوڈنٹ تھے, ان کا نام تھا قاضی ابو یوسف. قاضی ابو یوسف نے اپنے ہی ٹیچر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا, کیونکہ آپ اگر کوئی لا کو سمجھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا قانون ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر مسائل ہوتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے. اچھا, تو میں پوچھ رہا تھا کہ امام مالک کا اصل نام کیا تھا؟ ریئل نیم آف امام مالک واز مالک بن انس. مالک بن انس. کیا ہے مالک کو کس ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے؟ امام مدینہ. The title of Imam Malik is Imam Madina. امام مدینہ بڑی فیمس بک ہے, اس کا کیا نام ہے؟ The famous book of Imam Malik is موتا. میم واو توئیں الف یا MUWATTA. اچھا, موتا کا مطلب کیا ہے؟ What's the meaning of موتا is? Meaning of mota is well trodden path. Well trodden path. Meaning of mota is well trodden path. Meaning of mota is well trodden path. اچھا, موتا کس چیز کی کتاب ہے؟ موتا is the famous book of ahadith related to Islamic laws. اس کے اندر احمد احادیث ہیں اور زیادہ تر احادیث شریعت کے قوانین کے متعلق ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ احادیث ہوتی ہے نا, پھر آگے احادیث کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں کہ ہولی پروفٹ کی یہ حدیث کس حکم کے بارے میں تھی. تو یہ کیونکہ فقہ کے ایکسپرٹ تھے تو انہوں نے موطا امام مالک میں زیادہ تر ان احادیث کو کلیکٹ کیا جس کے اندر شریعت کے بارے میں ہولی پروفٹ کی تعلیمات تھی. از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد پھر بڑے فیمس اسکالر ہیں, ان کا نام ہے امام شافعی. آپ کو پتہ ہے امام شافعی کا اصل نام کیا ہے؟ ریئل نیم آف امام شافعی واز محمد بن ادریس. یار ابو عبداللہ تو پھر عبداللہ کے والد ہو گئے نا, جیسے امام ابو حنیفہ کے حنیفہ کے والد, اصل نام ان کا تھا محمد بن ادریس. اور محمد بن ادریس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. امام شافعی کا لقب ہے شیخ الاسلام. آپ میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا. محمد بن ادریس الشافعی is called شیخ الاسلام. اچھا, امام شافعی کس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ امام شافعی was the student of Imam Malik. امام شافعی was the student of امام مالک. وعلیکم السلام تزکیٰ صدیقی, اتنی جلدی سلام.
اسی کلاس مکان دے چکرائیں جائیں تو تسی سلام کرتے پھر رہے ہو. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ امام شافعی کس کے جو ہے وہ شاگرد تھے؟ امام مالک کے. شافعی کے فیمس اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ Who was the famous student of Imam Shafi? Thank you, Sara. امام کے فیمس اسٹوڈنٹ تھے امام غزالی. ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں نا امام غزالی کا. امام غزالی was the student of Imam Shafi. کی فیمس بک کا نام ہے کتاب الام. یہ تو آپ دیکھیں گے سی ایس ایس کے پاس پیپرز میں بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ کتاب الام کس کی تصنیف ہے. کتاب الام UMM کتاب الام الف اور میم کتاب الام. کتاب الام امام شافعی کی تصنیف ہے. ابو یوسف. قاضی ابو یوسف کا اصل نام کیا تھا؟ What was the real name of قاضی ابو یوسف؟ یعقوب بن ابراہیم. جی ملک رضا. تو قاضی ابو یوسف کا نام کیا تھا؟ یعقوب بن ابراہیم. یعقوب بن ابراہیم. اور یہ کس کے دور میں چیف جسٹس رہے ہیں سرمین؟ He remained چیف جسٹس ڈیورنگ ہارون الرشید. ہارون الرشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا. یار یہ میں بھی پریشان ہوں کہ عائشہ پتہ نہیں ان کو یہ دو دو نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی. ان کے پاس تو واٹس ایپ بھی نہیں تھا, انسٹا بھی نہیں تھا, فیس بک بھی نہیں تھی. چلو وہاں پہ تو سمجھ آتی ہے کہ لوگ دو دو ناموں سے آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں دو دو ناموں سے پھر رہے تھے بھائی. یہ ابھی تک مجھے بھی سمجھ نہیں. بس تسی ایک نہ رکھو اور گل نو مکاؤ. یعقوب بن ابراہیم. بس چلو اس دور میں کوئی انسٹا ہو, کوئی ایف بی ہو, کوئی تو بندہ کہتا ہے کہ جی چلو دوسرا نام رکھ دیا ہے. بھائی اے یار کیا نام ہے. بس زارا پتہ نہیں کون گستاخ ہے. وہ آپ کو پتہ نا مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گستاخ تے جہنمی ہے, کنفرم جہنمی ہے. وہ آپ لوگوں کو میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی رپورٹ کریں, اس کو بلاک کرائیں. کوئی تسی رپورٹ ہی نہیں کی تھی. کوئی انسٹا تے جا کے انہوں رپورٹ کرو, انہوں بلاک ہی کراؤ. نہیں تو کل میں پی ٹی آر انہوں کہنا. تو ہاں آمنا میں وہ کل کہتا ہوں سائبر کرائم والوں کو کہ انہوں بلاک کرو یا پھر یہ کو بندوبست کرو. سر جی تواڈیاں گلاں فیصلہ آباد آنیاں نے is the famous book of قاضی ابو یوسف. کتاب الخراج. اچھا کتاب الخراج بڑی فیمس بک ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اسلامک ٹیکسیشن, اسلامک فسکل پرابلمز اور اسی کے ساتھ ساتھ مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے بات کی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کتاب الخراج کا حوالہ سوری
اکثر دیا جاتا ہے. کتاب الخراج کے اندر اسلامک ٹیکسیشن، فسکل پرابلمز اور مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں امام احمد بن حنبل. جی اندریش، امام احمد بن حنبل. اچھا، یہ بیچارے شریف امام ہے، ان کا اوریجنل نام بھی احمد ہی ہے. شکر ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ وہ نہیں کیا. امام احمد بن حنبل، ان کا اوریجنل نام بھی احمد ہی ہے. یہ کوئی شریف لگ گئے. یہ انسٹا سوشل میڈیا تو دور دور ہے. Imam Ahmad bin Hanbal was the student of Qazi Abu Yusuf. Imam Ahmad bin Hanbal was the student of Imam Ahmad bin Hanbal was the student of Qazi Abu Yusuf. اب آپ کو لنک سمجھ آ رہا ہے؟ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف کے آگے اسٹوڈنٹ امام احمد بن حنبل. احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل. اصل نام کیا ہے؟ امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ امام غزالی کا اصل نام تھا محمد بن محمد الطوسی. محمد بن محمد الطوسی. امام غزالی کی فیمس بک کا نام ہے احیاء علوم. The famous book of Imam Ghazali was Revival of Religious Sciences, احیاء علوم. احیاء علوم. گل نظر، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ 4 فقہ کے امام ہیں. آگے پھر وہ جو 2-3 جنہوں نے مطلب جوڈیشل سسٹم میں یا اسلامی قوانین کے حوالے سے کچھ گائیڈنس وغیرہ دی ہوئی ہے، تو ان کے حوالے سے پڑھا رہا ہوں. اس طرح سے اگر آپ کہیں گے کہ کل کتنے امام ہیں، وہ تو بہت سارے ہوں گے. The famous book of Imam Ghazali was احیاء علوم, the revival of the religious sciences. What was the real name of Shah Waliullah? What was the name of Shah Waliullah? یہ تو ویسے پاکستان افیئر کا MCQ ہے. The real name of Shah Waliullah was Qutbuddin Ahmad. Qutbuddin Ahmad.
Pan-Islamism. Pan-Islamism, Pan, Pan-Islamism is a famous movement. Who initiated it? Pan-Islamism के बानी कौन थे? Who was the founder of Pan-Islamism? पैन इस्लामिज्म के बानी थे जमालुद्दीन अफगानी। और ये पैन इस्लामिज्म क्या थी मास? पैन इस्लामिज्म एक मूवमेंट थी जिसमें जमालुद्दीन अफगानी ने कहा कि तमाम मुस्लिम रियासतों को इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए। जामियातुल अज़हर कब एस्टेब्लिश हुई? The famous University Al-Azhar was established in 970 में। The famous Salafi movement started from 'ਨਹੀਂ भाई मैं कोई भूखे नहीं मार रहा, तुझे मैंने कदम दरूद आला समझिया है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, कहता सर भूखे मार रहे हैं। सोर्सेस हैं how many sources are Sharia? शरीयत की इनिशियली दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में फिर दो हैं और सेकेंडरी में कितने हैं? सेकेंडरी में तीन आपने देख लेने हैं जो मेजर हैं, इजमा, इज्तिहाद और कियास। तो लास्ट एमसीक्यू हमारा कियास का क्या मानी है? अंदाजा लगा लेना, गैस करना, शाबाश। डिडक्ट एनालॉजी या इसे हम रीजनिंग भी कहते हैं।